بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. محترم سامعین و ناظرین، اس آیت کے اس ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے بھائیو، اس وقت کا سب سے بڑا عالمیہ اور سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے مسلمانوں کی نوجوان لڑکیوں کا ارتداد اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کا رچانا اور اپنے دین، اپنے دنیا کو، اپنے آخر کو برباد کرنا۔ سوشل میڈیا پر مضبوط آواز اٹھائے جانے کے باوجود ابھی بھی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ اس لیے والدین حضرات سے اور لڑکیوں کے سرپرست حضرات سے گزارش ہے کہ وہ چند باتوں پر دھیان دیں، چند باتوں کو توجہ سے سنیں اور ان کو سختی کے ساتھ عمل میں لانے کی کوشش کریں اور اس کی تحریک چلائیں، اس کی دعوت چلائیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس فتنہ ارتداد سے کچھ حفاظت ہو سکے گی۔ نمبر ایک، سب سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایمان سمجھائیں، ایمان کی قیمت سمجھائیں، ایمان کے تقاضوں کو سمجھائیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا پابند کریں اور عدم ایمان کی صورت میں درپیش دنیا اور آخرت کے نقصانات سے آگاہ کریں کہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں چلنا پڑے گا۔ نمبر دو، جو بہت اہم کام ہے وہ یہ کہ لڑکیوں کی شادیاں وقت پر کریں، اس لیے کہ جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اور بلوغ کے بعد جو اندر تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے۔ اگر ہم حلال طریقہ ان کے لیے، حلال راستے ان کے لیے پیدا نہیں کریں گے تو یقینی طور پر وہ کہیں حرام کاری میں مبتلا ہوگی اور پھر بھوکے کتے کی طرح جس طریقے سے اس کو ٹکڑا ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک ٹکڑے سے وہ انسان کا غلام بن جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں بھوکے کو ٹکڑا ڈال دینے سے جو فتنے ہمارے سامنے وجود میں آ رہے ہیں وہ سب کچھ ہماری نظروں میں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو۔ ایک کام اس میں یہ ہے کہ جب لڑکی کا جوڑا مل جائے تو لڑکی کا فوراً نکاح کر دو، اور فرمایا حدیث میں کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ فالا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے کہ جو دیندار بھی ہو، با اخلاق بھی ہو، تو اس کے ساتھ شادی کر دیا کرو، نکاح کر دیا کرو۔ اگر تم لوگوں نے دین اور اخلاق کی بنیاد پر نکاح نہیں کیا، ٹال مٹول کی، تو زمین میں زبردست فتنہ ہوگا، وہ فساد عریض، اور لمبا فساد ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جس طریقے سے آج ہماری بہو بیٹیاں، ہماری ماں بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے ان کے بچوں کو جنم دیں گی، ان کی کوکھ سے، ان کے بطن سے پیدا ہونے والی نسلیں، قیامت تک آنے والی نسلیں ساری برباد ہو رہی ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیو، اس سے بڑا، اس سے لمبا فساد کیا ہو سکتا ہے؟ تو نمبر 2 پر لڑکیوں کی شادیاں وقت پر کریں اور شادیوں کو شریعت کے مطابق سادہ اور آسان بنائیں۔ نمبر 3 یہ کہ اپنی لڑکیوں کی ہر طرح سے نگرانی کریں، ان کی ہر ایکٹیویٹیز پر، ان کی ہر حرکات و سکنات پر ہم گہرائی کے ساتھ نظر رکھیں۔ اس کے لیے چند امور کی پابندی کریں۔ جو نمبر 4 پر کرنے والا کام یہ ہے کہ لڑکیوں کو اسمارٹ فون ہرگز نہ دیں۔ یہ ٹچ والے فون ہیں، اسکرین ٹچ والے فون، جن میں ویڈیو کالنگ، اس میں واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ وغیرہ کی انٹرنیٹ کی سہولیات موجود ہوں، اس طرح کے فون اپنی لڑکیوں کو ہرگز 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 نہ دیں، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے یہ بڑے بڑے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔
نمبر 5 کہ اگر لڑکیوں کو فون دینا ہی ہے کسی مجبوری کی بنا پر تو ان کی کانٹیکٹ لسٹ پر گہرائی کے ساتھ نظر رکھیں کہ اس میں کسی ہندو لڑکی کا یا ہندو لڑکے کا یا کسی غیر مسلم کا کوئی فون نمبر تو نہیں۔ نمبر 6 اپنی لڑکیوں کو غیر مسلموں کے اسکولوں میں کالجز میں ہرگز نہ بھیجیں۔ میرے بھائیو، دنیا کی تعلیم حاصل کرنا فرض نہیں، لیکن اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کرنا فرض عین ہے، ورنہ میرے بھائیو دنیا اور آخرت کی سزائیں بھگتنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ نمبر 7 لڑکیوں کے اکیلے آنے جانے پر پابندی لگائیں۔ کوئی محرم مرد یعنی باپ، سگے بھائی، سگے چچا، ماموں وغیرہ کے ساتھ ہی آنے جانے کا انتظام اور اہتمام کریں۔ نمبر 8 نوجوان لڑکیوں کو اسکول کالج کی جانب سے لے جانے والی ہر قسم کی پکنک پر، سیر اور تفریح پر جانے کی ہرگز اجازت نہ دیں، اس لیے کہ بغیر محرم کے سفر کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری برائیوں کا 100% یقین ہے۔ نمبر 9 غیر مسلموں کے ذریعے چلائے جانے والی کمپیوٹر کلاسز یا ٹیوشن کلاسز جس میں خصوصاً ٹیچر مرد لوگ ہوں، مسلمان لڑکیوں کو ہرگز نہ بھیجیں۔ نمبر 10 غیر مسلموں کے اسکولوں میں، کالجز میں، آفس میں اور کمپنیز وغیرہ میں مسلمان نوجوان لڑکیوں کو ملازمت کرنے سے سختی سے روکیں اور منع کریں۔ نمبر 11 مسلمان لڑکیوں کو پردے کی اہمیت سے آگاہ کریں اور اجنبی اور نامحرم لوگوں کے سامنے بے پردگی کے گناہ سے اور اس پر مرتب ہونے والی سزاؤں کے متعلق جو وعیدیں آئی ہیں ان سے آگاہ کریں۔ نمبر 12 کہ موبائل کے سم کارڈ لڑکیوں کے نام پر نہ خریدیں، بلکہ باپ، بھائی، شوہر یا گھر کے کسی اور مرد کے نام پر سم کارڈ خریدے جائیں۔ نمبر 13 موبائل کا ریچارج وغیرہ کرانے کے لیے یا کوئی اور چیز خریدنے کے لیے لڑکیوں کو دکان پر ہرگز نہ بھیجیں۔ نمبر 14 گھر گھر محلے محلے کی مہم چلائیں۔ یہ مہم چلائی جائے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں، مردوں، لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ کسی طرح کے کوئی تعلقات نہ بنائیں، اس لیے کہ سانپ کے بچے سے پر کوئی یقین نہیں ہو سکتا۔ کوئی غیر مسلم لڑکی یا عورت کتنی ہی ہمدردی، کتنا ہی پیار، کتنا ہی تعلق کا اظہار کیوں نہ کرے، ان پر ہرگز یقین نہ کیا جائے، بھروسہ نہ کیا جائے، ہرگز کسی طرح کے تعلقات نہ بنائے جائیں۔ نمبر 15 گھر میں استعمال کی جانے والی اشیاء مثلا واشنگ مشین، ٹی وی، فریج، اے سی وغیرہ خراب ہو جانے پر، اگر یہ چیزیں خراب ہو جائیں، ان کے خراب ہونے پر غیر مسلم لوگوں کو گھر پر نہ بلائیں ان کے ٹھیک کرنے کے لیے۔ اگر مجبوری ہو تو گھر کی عورتوں کو یعنی مجبوراً اگر بلانا ہی پڑے تو گھر کی عورتوں کو غیر محرموں کے سامنے جانے سے روکیں اور منع کریں، اور ان لوگوں کو گھر میں اس وقت ہی بلایا جائے جب گھر میں کوئی مرد موجود ہو، ورنہ ہرگز نہ بلائیں۔ ان چیزوں کے خراب ہونے کی وجہ سے ان کو 2-3 دن، 4 دن، 5 دن اگر مؤخر کر دیا جائے کوئی نقصان نہیں ہوگا، دنیا کے نقصان کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کی برعکس اگر کوئی معاملہ اگر کوئی ناگفتہ بھی پیش آ گیا تو میرے بھائیوں بڑے لمبے فساد کا اندیشہ ہے۔ نمبر 16 ان سب امور یعنی جو باتیں اوپر بیان کی گئی، عرض کی گئی، ان سب کے ساتھ ساتھ یعنی ان پر پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت علماء حضرات کی جو تحقیقات ہیں اس کے نتیجے میں جو سب سے اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بننے سنورنے کے لیے، اچھا لگنے کے لیے اور بیوٹیفل دکھنے کے لیے ہماری مستورات، ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں بیوٹی پارلرز میں جا رہی ہیں، وہاں جانے سے سختی کے ساتھ منع کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر بننے سنورنے کے لیے کبھی کبھی نیم برہنہ یعنی نیم بے لباس ہونا پڑتا ہے، کبھی کبھی مکمل بے لباس ہونا پڑتا ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو ان تمام کیفیات اور صورتوں میں وہاں پر لگے CCTV کیمروں کے ذریعے سے تصاویر محفوظ کی جاتی ہیں، تصویروں کو
محفوظ کیا جاتا ہے، پھر ان تصویروں کے ذریعے سے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے دین و ایمان، اپنی عفت و عصمت سے دستبردار ہو جائیں اور ان کے مطالبات کو پورا کریں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی بیوٹی پارلر میں جانے والی ہماری ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں، ہماری بہو بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں گھٹ گھٹ کر جینے، ہمیشہ کے لیے دین و ایمان کو برباد کرنے، دنیا اور آخرت کی سزائیں پانے اور غیر مسلموں کی بیویاں بننے اور ان کے بچوں کو جنم دینے پر مجبور ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی آخرت کو بچانے کے لیے ان تمام مندرجہ بالا تدابیر کو اپنے کھانے پینے، روٹی مکان سے زیادہ فکر مندی اور اہتمام سے عمل میں لانے کی کوشش کریں، ہمت و ارادے کریں اور مضبوطی کے ساتھ اس کی تحریک چلائیں، اس کی دعوت چلائیں، ورنہ میرے بھائیوں RSS کے خواب پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں جادو وغیرہ کا بھی اثر چل رہا ہے، تو اس لیے جادو سے بچنے کے لیے شریعت کے احکام، صوم و صلاۃ کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، خصوصاً سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کی 41 بار صبح و شام تلاوت کا کامل یقین کے ساتھ اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز کسی طرح کا کوئی جادو، کوئی ٹونا کو ٹٹکا اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے ایمان و اعمال، دنیا اور آخرت کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔